فی السماء والارض وهو السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، سورۃ الانبیاء کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے، آپ کو بھی سمجھنے اور آگے سمجھانے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صحت، بیماری، امارت، غربت، یہ سب اللہ کی آزمائشیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تقریباً کوئی 1.5 مہینے سے آزمائش سے گزر رہا ہوں۔ آپ ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس دوران آپ آخری 2 قل پڑھ کے مجھ پہ پھونک دیتے ہیں تو ذرا مجھے تسلی رہے گی۔ میں حفظ کے بچوں کے پاس جاتا ہوں روزانہ مسجد میں اور ان سے اپنے اوپر دم کرواتا ہوں، مجھے بڑا افاقہ ہوتا ہے۔ تو آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مناسب سمجھے تو وہیں بیٹھ کے 2 قل پڑھ کے میری طرف رخ کر کے آپ دم کر دیں۔ یہ آخری 2 صورتیں تو اسپیشلی نازل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بس یہاں رکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بس یہاں رکھ دیں، ہم بس پیچھے رکھ دیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور ویسے بھی دنیا اپنے آغاز کی نسبت انجام سے قریب تر ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اس بات کی علامت ہے کہ انسانیت اپنے آخری مرحلے میں، آخری دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، وہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ ابتدائی مرحلہ بھی گیا اور وسط کے مرحلے بھی چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، چلتے چلتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس وقت تاریخ اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، کسی امتی نے، کوئی امت پیدا نہیں ہوگی۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امتی، میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے کے بعد کوئی رسول نہیں، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعثت انا والساعۃ کہاتین، 2 انگلیاں اس طرح آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، مجھے ایسے وقت میں بھیجا گیا ہے کہ میں اور قیامت یوں ہے۔ میرے بعد کسی نبی کی دعوت نہیں، میرے بعد قیامت، کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح۔ اقترب للناس حسابهم، یہ ہے مفہوم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ محض غفلت وہ تو مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے، لیکن نہیں، معرضون وہ غفلت جس کی وجہ سے بندہ حق سے منہ موڑ لے، وہ قابل مذمت ہے۔ ویسے تھوڑی بہت غفلت ادھر ادھر جس سے بندہ دین سے بدکتا نہیں ہے، وہ مذموم نہیں ہے، اس لیے آگے معرضون کا لفظ ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت میں ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ غفلت پہلی سیڑھی ہوتی ہے جہاں سے انسان کی
گمراہی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں اچھے خاصے نمازی ہوتے ہیں، سب سے پہلے جماعت کی نماز چھوٹنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ سنتیں چھوٹنے لگتی ہیں، آہستہ آہستہ مسجد چھوٹنے لگتی ہے، کوئی بات نہیں گھر پڑھ لیں گے، آہستہ آہستہ فرض بھی چھوٹنے لگتے ہیں، پھر سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، گریجولی ہوتا ساتھ۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی بھی نئی آیت آتی ہے، نئی صورت آتی ہے، الا استمعوہ، بتکلف سنتے ہیں، تکلف ہوتا ہے، جیسے دین کی بات ہو بندہ منہ چڑھا کے بیٹھ جائے۔ آپ اسی حکومت میں دیکھ لیں، ایک دو ایسے منہ والے ہیں وہ ہنسے بھی تو برے لگتے ہیں، خصوصاً ایک بندہ تو ایسا ہے وہ جو مرضی ہو جائے، کیوں؟ اس نے ہمیشہ بکواس ہی کرنی ہوتی ہے، دین کے خلاف اس نے باتیں ہی کرنی ہوتی ہیں۔ 80 کی دہائی میں ہم امریکہ سے یونیورسٹیاں لاتے تو آج کہاں ہوتے؟ بھئی آپ کو روکا کس نے تھا؟ مدارس آپ تو نہیں چلا رہے، مدارس تو عوام چلا رہی ہے، پبلک سیکٹر والے مدارس چلا رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر مدارس چل رہے ہیں، سرکار کا کیا دخل ہے؟ سرکار کی حیثیت کیا اس حوالے سے؟ سرکار کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ بلکہ سرکار کو کنٹریبیوشن مدارس دیتے ہیں کہ قوم کا وہ طبقہ، اب جہاں بھی آپ دین کے حوالے سے دیکھیں، کسی مسلک میں دیکھیں، جا جا کے ان مساجد اور مدارس کی قدر آتی ہے۔ باقی معصوم کوئی بھی نہیں ہے، جس طرح ہر شعبے کے اندر اچھائی کی گنجائش موجود ہوتی ہے، اس شعبے کے اندر بھی بہتری کی گنجائشیں ہمہ وقت موجود رہیں گی اور ہوں گی۔ لا الہ الا اللہ۔ تنقید کرنے والے خود بتائیں کتنے میزائل بنایا انہوں نے، آپ کی یونیورسٹیوں نے کتنے سائنسدان پیدا کیے ہیں، کتنے دانشور پیدا کیے ہیں۔ دنیا کی پہلی 500 یونیورسٹیوں میں آپ کا نام ہی نہیں ہے، اور دینی تعلیم کے لحاظ سے اگر دنیا کی صف اول میں ہیں تو پاکستان کے مدارس ہیں۔ یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ میں بھی مدرسے کا ساختہ پرداختہ ہوں، مجھے شعور، مجھے وجدان کی جو مجھے نعمت ملی ہے، مجھے مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے ملی ہے، یونیورسٹی کے کرسی پہ بیٹھ کے نہیں ملی۔ الحمدللہ یونیورسٹی کے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھانے والوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ نے ایسے شعور دیا مدرسے کے چٹائی کے اوپر۔ یہ کیا جانے شعور کو، علم کو، وجدان کو، پاکیزگی، تقوی اور طہارت کو۔ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا جی۔ یہ مذہب کی باتیں زبردستی لاگو نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، گندا لباس زبردستی لاگو کیا جا سکتا ہے، اور ہے گندا لباس پاکستان کی تعلیمی درسگاہوں کے اندر باقاعدہ قانونی طور پہ لازم ہے، نہیں ہے تو عبایا اور کیا کہتے ہیں برقع لازم نہیں ہے۔ یا آپ کو کس نے کہا دین زبردستی لاگو نہیں ہوتا؟ چور اپنی مرضی سے ہاتھ کٹواتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا قتل ہے، ہاتھ کاٹنا ہے نا؟ آپ تو زبردستی کر رہے ہیں۔ سارے مجرموں کو رہا کر دیں، آپ نے زبردستی ان کو اندر جیلوں کے اندر قید کر کے رکھا ہوا ہے، آپ زبردستی کر رہے ہیں نا۔ کون چاہتا ہے جیل کے اندر رہنا؟ کون چاہتا ہے پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا؟ اگر قاتل کو پھانسی کا پھندا ملتا ہے تو زبردستی ملتا، چور کا ہاتھ اگر کٹے تو زبردستی کٹے، کوئی حد لگے، کوئی تعزیر لگے، کوئی دیوانی فوجداری قانون لاگو ہو تو اس پر جس پر لاگو ہوتا ہے وہ زبردستی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے اوپر کوئی قانون لاگو ہو۔ زبردستی کا عجیب مفہوم ہے، نکال دے سب کچھ،
اور پڑھتے لا اکراہ فی الدین، اتنے جاہل ہیں، پڑھتے لا اکراہ فی الدین۔ ارے بھائی آگے بھی پڑھو پیچھے بھی پڑھو، لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ آپ دین میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کر سکتے۔ فی الدین سمجھ آ رہی ہے؟ دین کے اندر کسی کو زبردستی داخل کرنا یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ دین نام ہے دل سے قبول کرنا، زبان سے اقرار تو لوگوں کو بتانا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وگرنہ ایک بندہ زبان سے اقرار نہ کرے، اندر اندر سے مسلمان ہو، لوگ اس کو کافر سمجھیں وہ مسلمان ہے، اور ایک بندہ اندر اندر سے کافر ہو، زبان سے اقرار کرے میں مسلمان ہوں، وہ کافر ہے۔ دین کا تعلق جبر سے ہے ہی نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ دین کا اوتھ لے لیا، حلف اٹھا لیا، اس پر دین لاگو ہو جاتا ہے کہ اسے آپ اوتھ کی خلاف ورزی کرنے نہیں دی جائے گی۔ 4 مرلے کا ملک نہیں ہوتا، اس کی حلف ورزی کی خلاف ورزی غداری سمجھی جاتی ہے، سزائے موت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ کا دین اتنا یتیم آ چکا ہے کہ ایک دفعہ حلف لینے کے بعد کوئی اس پر قانون لاگو نہیں ہوگا، پھر تو سارا دین مذاق بن جائے گا۔ ایک دفعہ بندے نے حلف اٹھا لیا میں مسلمان ہوں، پھر اس کو پاسداری کرنی پڑے گی، اس کو تقاضوں کا خیال کرنا پڑے گا، نہیں کیا رکھوانا پڑے گا۔ آپ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں، ریڈ لائٹ کراس کرتے ہیں، یہاں زبردستی آپ کا چالان ہوتا ہے۔ پڑھے نا لا اکراہ فی الدین، یہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا بھائی۔ دین کی کون سا زندگی کا کون سا لمحہ جو دین سے باہر ہو؟ چلان کرنے والے کے سامنے آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں لا اکراہ فی الدین۔ آج میاں صاحب اندر ہے، لا اکراہ فی الدین کہہ سکتے ہیں، کل کوئی اور اندر ہوگا وہ لا اکراہ فی الدین کہہ سکتا ہے۔ آج جو بکواس کر رہا ہے کل وہ جیل کے اندر ہوگا وہ لا اکراہ فی الدین کہہ سکتا ہے، مجھے چھوڑو بھائی لا اکراہ فی الدین۔ انہوں نے ڈرامہ بنایا دین کو، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے، یہ بے ایمان غفلت کا شکار ہے، دین سے منہ موڑے ہوئے ہیں، وہم فی غفلۃ معرضون لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کسی اور کاموں میں منہمک ہیں، دین سے یہ بے توجہ ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، خدا اندر کی بیماری بتا رہا ہے، ان کا دل، ان کی فکر کسی اور چیز میں ہے، اور دین سے بالکل یہ غافل ہیں، کسی اور چیز میں منہمک ہیں، دین سے یہ بے توجہ ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، اس لیے ان کو باتیں آتی ہیں۔ ایسی باتیں کرنے والوں کو خدا کی قسم کہتا ہوں میں انشاءاللہ حانس نہیں ہوں گا، یہ پوری نماز پڑھ کے سنا دیں۔ دعائے قنوت تو پل صراط ہے نا، وہ کوئی کراس کرتا ہے، دعائے قنوت تو ان کے لیے پل صراط ہے، چھوڑیں، یہ کلمہ صحیح پڑھ کے سنا دیں، یہ نماز پڑھ کے صحیح سنا دیں، یہ نماز کے باقی سنتیں مستحب چھوڑیں، صرف نماز کے فرائض بتا دیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ لاہیۃ قلوبہم، اللہ بتلا رہا ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں۔ نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، اوپر سے اسرو بھی آ گیا، چھپ چھپ کے سرگوشی کرتے ہیں، بات کو چھپا چھپا کے بات کرتے ہیں۔ هل هذا الا بشر مثلكم، ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ یہ جو باتیں کرتا ہے، تعلیمات لے کر آیا ہے، یہ تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، اس میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون، پھر بھی تم اس کے جادو میں آ کے پھنسو گے، حالانکہ تم تو سمجھ بوجھ رکھتے ہو، بڑے دانا اور بڑی وزڈم ہے تمہارے اندر۔ جو دین کی طرف آتا تھا اس کو اس طرح روکتے تھے۔ وہ بشر کو رسول سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، اللہ کے نبی نے فرمایا ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا پروردگار ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں کہیں نکالی جاتی ہے، منہ سے کہی جاتی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کی شان ہی سننا ہے، جاننا ہے، دور و نزدیک اس کی سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
تم بچو گے پھر اس طرح؟ ایک تو یہ کہہ دیا، اس پر بھی بس نہیں کہ تم جیسا انسان ہی ہے، یہ تعلیمات پیش کر رہا ہے، کوئی انہونی تو نہیں ہے، کوئی انہونا انسان تو نہیں ہے. کہ بل قالوا اضغاث احلام، اور یہ تعلیمات ہے نا، چھوڑے ہیں، پراگندہ خیالات ہیں، پریشان خیالات ہیں، یہ عجیب سے خیالات کا مجموعہ ہے، یہ خواب دیکھتا بندہ. مزید آگے بل افتراہ، یہ گڑ گڑ کے باتیں کرتا. بل ہوا شاعر، نہیں نہیں یہ شاعر ہے، اس کی ساری باتیں شاعرانہ ہیں. جیسے شاعر ہوا میں گھومتا ہے، بھائی یہ بھی ایسے ہی کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو کوئی ایسا معجزہ لائے جس طرح پہلے نبیوں کو معجزے دیے گئے. معجزے تو آ رہے تھے، قرآن تو خود معجزہ ہے، پھر کیوں کہتا تھا؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس امت کو چونکہ آخری امت تھی برقرار رکھنا تھا، منہ مانگا معجزہ نہیں دیا. ایک آدھ واقعہ ہے، گو نے پڑھ لیا، کہا جی یہ گو پڑھ لے تو آپ میں اس پہ ایمان لیا. لیکن معاشرہ بطور معاشرہ پوری اجتماعیت مل کے اگر ایک قوم مل کے ایک معجزے کا مطالبہ کر دے، اللہ نے پورا نہیں کیا. کیوں؟ اللہ کے یہاں عجیب ضابطہ ہے، جو امت معجزہ مانگ کے لیتی ہے پھر اس پہ ایمان نہیں لاتی، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. تو اللہ جواب دے رہے ہیں، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون. جنہوں نے منہ مانگا معجزہ لیا، کیا وہ ایمان لے آئے؟ وہ نہیں لائی، یہ لائیں گے. جنہوں نے کہا اس اونٹ سے، اس پہاڑ سے یہ پہاڑ پھٹے اور گابن اونٹنی نکل آئے، کیا وہ ایمان لے آئے؟ پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ سمجھ آئی بات کیا؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليه انه لا اله وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. یہاں تین باتیں ہو گئیں. ایک تو ہے کہ منہ مانگا معجزہ لے رہے ہو، تو پہلے بتاؤ جو پہلی امتیں تھیں کیا وہ منہ مانگے معجزے پر ایمان لائیں؟ یہ تمہارے سامنے ہے. ایک اور جو منہ مانگا معجزہ مانگے ہم نے ان کو تباہ کر دیا. دو، تم منہ مانگے معجزے پر ایمان لاؤ گے. تین، وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. جہاں تک بات ہے کہ یہ ہم جیسا انسان ہے تو سن لو، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں صرف انسان نہیں مرد بھیجے ہیں، عورت نہیں بھیجی. اللہ نے عورت کو رسول نہیں بنایا. اب اللہ پہ اعتراض کریں بنیادی انسانی حقوق کے تحت، ہیومن رائٹس کے تحت اللہ پہ اعتراض کریں. ہیومن رائٹس والے بھی نا عجیب ان کا دماغ ہے. مساویانہ حقوق، بھائی عورت اور مرد کی ساخت ہی برابر نہیں تو مساوات کا مطلب کیا ہے؟ اسلام عدل کی بات کرتا ہے، مساوات کی بات نہیں کرتا. آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے 5 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، 2 گھنٹے حاضری دے کے چلے جاتے ہیں، اگلا دن بھر اینٹیں اٹھاتا ہے، ریڈی لگاتا ہے، 200 کماتا ہے. مساوات قائم کریں نا، اپنی تنخواہ لا کے اس کو دے دیں. بڑی اچھی مساوات ہے. اس مساوات کی ابتدا اپنے گھر سے کریں.
جتنے آپ کا نچلے والا طبقہ ہے جو کم سے کم آپ کے دفتر میں ہے، اپنی تنخواہ کو اس طرح بکھیر دے کہ مساوات قائم کرے، بڑا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہم تماشا دیکھیں گے، کیوں ہم اس کو تماشا ہی کہتے ہیں، آپ کریں بھی تو پھر بھی ہم اس کو تماشا ہی کہتے ہیں۔ عجیب بات ہوئی، آپ اے سی میں بیٹھ کر ایک سائن کر کے 5 لاکھ لیں، آپ ایک کیس کے 1 کروڑ لیں، اور جو آپ کے ساتھ فائلیں لے کے گھومتا ہے وہ مر کے آپ روپیہ 2 آنے آپ 10 روپے دکھا کے کمیشن دیں اس کو۔ کیا عجیب بات ہے یار، مساوات قائم کرے نا۔ اسلام عدل کی بات کرتا ہے، یہ بچگانہ مساوات اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عدل کا مطلب یہ جو جس کا حق ہے اس کو دے دے۔ عورت کا جو حق تھا اللہ نے دیا، ہم نہیں دے رہے۔ مرد کا جو حق تھا اللہ نے دیا، ہم نہیں دے رہے۔ آج کی کون سی عورت مرد کو حق دے رہی مجھے بتائیں؟ میرے سمیت میرے خیال یہاں ایک بھی نہیں ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں۔ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ عورت کہتی میں ملازم ہوں، اب حضرت فاطمہ کے تو ہاتھ پہ چھالے پڑ جائیں، نبی علیہ السلام سے خادمہ لینے آ جائیں اور آپ خادمہ نہ دیں اور تسبیحات بتا دیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور میری بیوی آپ کی بیوی کے میں ملازمہ ہوں الحمدللہ، ایسا تو نہیں کہتی لیکن ایسا ہوتا بہت ہے کیونکہ ہمارے کلچر میں بھی یہ بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اس لیے بڑا ڈر لگتا ہے، یہاں کے معاشرے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہاں 2 باتیں کرے خلا کے لیے آپ کو گھسیٹ کے لے جائے گی، ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لیکن کوئی پھر جا کے دیکھے پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھے انشاءاللہ۔ ہم ایسے نامرد مرد نہیں ہیں کہ ہماری عورت ہمیں خلا کے اندر عدالتوں میں گھسیٹتے پھرے، عجیب بات ہے۔ اور خلا بھی کیا، اتنے اندھے ہیں، کبھی کسی مرد کے حق میں فیصلہ ہوا؟ ایک پارٹی موجود ہی نہیں، مدعا علیہ موجود ہی نہیں، پھر بھی فیصلہ ہو رہا ہے جی، خلا کے نام پہ تنسیخ ہو رہی ہے۔ اس سے بڑا تماشا کسی اور ریاست میں ہے؟ خدا کی قسم میں نے تو ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا تھا میں جوش میں نہ ہوں، یہ تو میرے دل پہ اثر پڑ رہا ہے اس کا۔ اس سے بڑا تماشا کسی اور ریاست میں ہے؟ مدعا علیہ موجود ہی نہیں، فیصلہ ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، خلا کے نام پہ تنسیخ ہو رہی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا۔ چلو ہو نا کچھ فیصلے مرد کے حق میں، کچھ اس کے حق میں، یہاں عورت ہی جیتتی ہے، وہ دھمکی دیتی ہے میں خلا کے لیے چلی جاؤں گی، اور مرد بیچاری کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ میرا ایک مدرسے کا اسٹوڈنٹ میرے پاس چند دن پہلے آیا، بڑا پریشان تھا، میں اپنی بیماری سے پریشان بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کی پریشانی کو دیکھ کے میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں کہا بیچارہ میرے پاس پریشان ہو کے آیا، نوجوان لڑکا، غالباً اس کا بیٹا بھی ہے، بڑے ارمانوں سے بیٹا لیا اس نے اللہ سے، بڑے ارمانوں سے، قسمت اس کی شادی اس سے اس معاشرے سے کی، وہ ہے آزاد کشمیر کا، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، ہے وہ خود آزاد کشمیر کا۔ بیٹھ گیا، اس سے باتیں سنا، میں کہا تمہیں کس نے کہا تھا اپنے خاندان کو چھوڑ کے یہاں آ جاؤ؟ خاندان کی روایتیں آپس میں ملتی ہیں، مزاج ملتا ہے، یہ فقہا نے کفر کی بات ویسے نہیں کی، فقہا جو کفر کی بات کرتے ہیں نا، اپنے کفر کو دیکھا کرو، اس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک عورت یہاں کی، ایک مرد وہاں کا ہے، 100% یہاں کی عورت حق پہ ہوگی لیکن وہاں کے مرد کے ساتھ مزاج نہیں ملتا ہوگا، جب مزاج نہ ملے گڑبڑ آ گئی۔ میں کہا آپ کو کہا کس نے تھا؟ کیا ہوا؟ کہتے جی بس وہ بہانہ، کہتے میں جتنا ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں، وہ کہتی میرے خرچے پورے کرو، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، میرے خرچے پورے کرو۔ میں کہا روٹی، اب وہ روٹی نان و نفقہ جو اس کی حیثیت میں وہ دے رہا، کہتے اس سے کوئی لڑائی نہیں، کہتے نہیں مجھے ماہانہ 1000-1500 جو بھی وہ مقرر کرو، کہتا جی میں جتنا کما سکتا ہوں کما کے دے رہا ہوں، اور وہ مجھے پتا ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے بیچارہ، وہ کہتے اتنے مجھے ماہانہ اتنا میرا مقرر کر دو، اور بچہ بھی اس کے پاس چھوڑ کے چلی گئی، اس بیوقوف نے بچہ واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ میرے دل میں بڑا کمال کر دیا بھائی، ہتھیار تو نے واپس اس کے ہاتھ میں دے دیا، اب میں تجھے کیا سمجھاؤں؟
پھر مجھے ملا، میں کیا بنا؟ مجھے کہا جی کیا کروں، میں خلا کے لیے تیار ہوں، اگر وہ خلا لیتی تو پھر تو میں اس کو فارغ کرنے. میں کہا نا، اولاد پہ ظلم نہیں کرنا. جب میاں بیوی ہو جاتے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے، بندوں کو اولاد کے مستقبل پہ دیکھ کے سمجھوتا کرنا ہے. میں نے کہا بیٹا اب خبردار یہ کام نہیں کرنا، جتنا حوصلہ، جتنا اس رشتے کو بچا سکتے ہو بچا لو، ورنہ بچہ تباہ ہو جائے گا. تمہاری اس کی بیوی کو میاں مل جائے گا اور اس میاں کو بیوی مل جائے گی، بچہ تباہ ہو گیا. اور باقاعدہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ماں آپ کو میاں مل گیا، باپ آپ کو بیوی مل گئی، لیکن ہمیں ماں باپ نہیں ملا، ہمیں ماں باپ نہیں ملے، ہمیں والدین نہیں ملے. وہ بچہ رول جاتا ہے، اور نہ میاں کو خیال آتا ہے بچوں کا، نہ بیوی کو خیال آتا ہے بچوں کا کہ یار آپ اس کو دیکھیں. نہ میاں نیچے لگنے کے لیے تیار، نہ بیوی نیچے لگنے کے لیے تیار. پھر کوٹ کچہری تو بندے کی بس لباس اتر جاتا ہے. پھر مجھے ملا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی وہ کہتے ہیں اپنے والدین کو لاؤ کشمیر سے. وہ بیچارہ غالباً نیلم کا ہے. والدین کو لاؤ. شادی کے وقت والدین کو کیوں نہیں دیکھا تھا؟ کہتے والدین کے لائے ایگریمنٹ کرنا. میں کہ یا اللہ وہ دور آ گیا جب میاں بیوی کا رشتہ بھی ایگریمنٹ پہ چلتا ہے. ہائے ہائے، ہماری سگڑ مائیں، ہماری سلیقہ من مائیں ایگریمنٹ پہ چلی ہیں. روکھی سوکھی کھا کے گوشت ہے تو الحمدللہ، نمک سے روٹی کھانی الحمدللہ، فاقہ ہے الحمدللہ. مائیں وہ تھیں، آج کی مائیں نہیں ہیں. آج کی ماؤں نے اپنی میاں کو میاں بنا کے رکھ دیا. گھر ویسے نہیں چلتے تھے. گھروں میں سب سے بڑی قربانی ماں کی ہوتی تھی. پھر پنجاب کے بھی جو قبائل ہیں وہ عورتوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں کہ نہیں؟ یا آپ دیہاتوں میں چلے جائیں کتنا ظلم ہے. لیکن ان عورتوں نے کس برداشت سے پالا، اور ان کی برداشت کا نتیجہ ہے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ. بات کہیں اور چلی گئی اور اچھا ہو گیا کہیں اور چلی گئی. تھوڑا سا مجھے ہاں جی اللہ کہتے ہیں میں نے جتنے بھی بھیجے ہیں سب مرد بھیجے ہیں، کوئی عورت رسول نہیں بھیجی. عورت کو اللہ نے رسول بنا کے نہیں بھیجی. بھائی عورت اور مرد کی فطرت میں، ساخت میں، مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. میاں بیوی کے لیے امتحان ہے، بیوی میاں کے لیے امتحان ہے. اس امتحان سے بڑے طریقے سے گزرنا ہے. اس امتحان کے لیے یہ نہیں کہ مرد کے ہاتھ میں کڑا ڈال دیں، اسے تھانے کوٹ کچہری پہنچا دیں، اس کے ہاتھ میں کڑا ڈال دیں، ایک سم ڈال دیں، چپ لگا دیں، وہ جہاں جائے پتہ چلے. ایسے قانون بنانے والوں نے 4 بیویاں رجسٹرڈ رکھی ہوئی ہیں، اور جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے. کیوں بیٹی صاحب؟ لا الہ الا اللہ. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ارے تم اہل کتاب سے ہی پوچھ لو، تمہیں جو یہودی باتیں سکھاتے ہیں نا انہی سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. جاؤ. وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام. ہم نے نبی انسان ہی بھیجے ہیں. ہم نے نبیوں کا جسم ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، پانی نہ پئیں، شادی نہ کریں. وما کانوا خالدین. نہ ہم نے ہر کسی نبی کو سدا بہار رکھا، وقت پہ وہ بھی موت سے ہمکنار ہو گیا. امام الانبیاء بھی موت سے ہمکنار ہو گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صرف رسول ہیں، اللہ نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اگر محمد پہ موت آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر محمد پہ موت آ جائے او قتل یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اللہ اکبر.
وما كانوا خالدین، سدا بہار اللہ کی ذات ہے، بس کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلکنا المسرفین۔ ہم نے صرف تاریخ کی تمہیں یہ بات نہیں بتائی ہم نے بشر بھیجے، ہم نے صرف مرد بھیجے، نہیں، یہ بھی تاریخ سن لو، ہم نے جو ان سے وعدے کیے تھے وہ بھی پورے کیے ہیں کہ نبیوں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، تم پر ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، تمہاری مخالفت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم نے سارے وعدے پورے کر لیے۔ جاؤ تاریخ پڑھ لو، عاد و سمود کا انجام دیکھ لو، بچنے والے اقلیت میں، ہلاک ہونے والے اکثریت میں۔ لا الہ الا اللہ۔ فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، ہم نے وعدہ پورا کیا، نبیوں پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تمہیں اس کتاب پہ اعتراض ہے، قرآن پہ؟ ارے اس پہ اعتراض کی گنجائش کیا ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے لوگو، اللہ کہہ رہے تمہارا ذکر ہے، تمہاری فائدے کی باتیں ہیں، تمہاری نفسیات کا ذکر ہے، تمہارے معاشی مسائل کا حل ہے، تمہارے معاشرتی مسائل کا حل ہے، تمہارے سیاسی مسائل کا حل ہے، تمہارے نفسیاتی مسائل کا حل ہے، جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے، فیہ ذکرکم، یہ تمہارے تذکرے سے بھرا پڑا ہے۔ افلا تعقلون، پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ یہ فا جو ہے نا، افلا فا، یہ پھر بھی کا معنی دے رہا ہے۔ مزہ آتا اگر آپ کو عربی کے ایک ایک حرف کا پتہ ہو۔ افلا تعقلون، پھر بھی عقل نہیں رکھتے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ کم تکسیر کے لیے آتا ہے، بہت سی بستیاں ایسی ہیں ظالم تھیں، ہم نے انہیں پیس دیا، توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے ایک اور قوم لا کھڑی کر دی، ان کے امتحان شروع ہو گئے۔ اور جن قوموں کو ہم نے تباہ کیا، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہیں ہمارے عذاب کا ادراک ہو گیا، محسوس ہوا کہ عذاب آ رہا ہے، کانوں نے گرج سن لی، آنکھوں نے آتے عذاب کو دیکھنا شروع کر دیا، آثار دیکھنے شروع کر دیے، اِذَا هُمْ مِنَا يَرْكُضُونَ، لگے بھاگنے۔ غیبی ندا آئی، لا ترکضوا، بھاگو نہیں یار، بھاگو نہیں، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، لوٹو واپس ان نعمتوں میں جن میں تم پل رہے تھے، ان گھروں میں جس میں تم شہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے تھے، لعلکم تسألون، تاکہ وہاں تم سے کوئی سوال کرے ہمدردی میں، کیا گزری جی حضرت آپ پہ، یہ اللہ طنز کر رہے ہیں۔ لعلکم تسألون کے بڑے پہلو ہیں، واپس لوٹو اپنے محلات کی طرف، اپنی گدیوں کی طرف، اپنے ڈیروں اور حویلیوں کی طرف، جہاں نوکر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، سر کیا حکم ہے، جہاں لوگ تم سے ہیں، گاؤں کے مزارے مظلوم تم سے مشورے کرنے آئیں، بڑے بڑے لوگ تمہارے عاقلانہ مشوروں سے مستفید ہوں، جاؤ واپس بھائی، یہاں تم دوڑ کیوں لگا رہے ہو، الٹے پاؤں کیوں بھاگ رہے ہو؟ لا ترجعوا، لا الہ الا اللہ، لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین، وہ یہی کہتے رہے، چیخ و پکار کرتے رہے، ہائے ہماری کم بختی، ہم واقعی ظالم تھے، ہائے ہماری کم بختی، ہم واقعی ظالم تھے، لیکن رحمان اور رحیم کو کوئی ترس نہیں آیا۔ وہ رحمان جس پر رحمت ختم ہے، وہ رحمان جس نے امام الانبیاء کو رحمت للعالمین بنایا، اس کو کوئی ترس۔ فما زالت تلک دعواہم، وہ یہی پکارتے رہے، ہائے ہماری کم بختی، ہم ظالم تھے۔
حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی بنا دیا۔ وہ لوگ جو کھیتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، کھیتی کٹی ہوئی کیسی پڑی ہوتی ہے؟ جیسے کسی نے چت کر دیا ہو اس کو، ایسے ہی ہے نا۔ آپ تھوڑا سا تخیلات میں چلے جائیں، جیسے ایک چیز چت ہو گئی ہو، شکست کھا کے مری پڑی ہو، ہم نے کٹی ہوئی کھیتی کر دیا۔ خامدین، بجھا ہوا انگارہ کر دیا، زندگی کا کوئی شرارہ باقی نہیں رہا۔ لا الہ الا اللہ، راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، لوگوں ہم نے آسمان و زمین کو کھیل کود کے طور پہ پیدا نہیں کیا کہ ہم کھیلنا چاہتے تھے، ہم نے کھیل کود میں آسمان و زمین بنا ڈالا، نہ، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ ہاں، لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ، اگر ہم نے کھیل کودنا ہی ہوتا، کوئی کھلونا بنانا ہوتا، اپنے پاس سے کوئی کھلونا بنا کے کھیل کود لیتے، اگر یہ ہماری شان کے لائق ہوتا۔ ان کننا فاعلین، ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہم کرتے کیا ہیں یہاں؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم نے بنایا اس لیے کہ یہاں حق و باطل کا میدان لگے۔ غور سے سنیے آیت کو، ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق کی اس لیے کہ حق و باطل کا میدان لگے۔ اب آپ خود دیکھیں میں اور آپ کس سائڈ پر ہیں، بس یہ دنیا کی تخلیق حق و باطل کا میدان لگنے کے لیے لگی ہے، تخلیق ہوئی ہے۔ بس آپ یہ دیکھیں اور میرے سمیت ہر بندہ دیکھے کہ وہ کہاں کس پارٹی میں کھڑا ہے۔ محض بیانات دینے، منہ سے بونگیاں نکالنے، پھپتیاں کس دیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بس سوچیں آپ کہاں کھڑے ہیں اس وقت، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہم حق کی چوٹ مارتے ہیں باطل پر، فیدمغو، وہ باطل کا بیجا نکال دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، پھر ختم ہو جاتا، نابود ہو جاتا، تباہ ہو جاتا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تم جو باتیں بناتے ہو نا دین کے متعلق، اس سے تم پر کم بختی آئے گی۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں اس اللہ کی ملکیت ہے، اس اللہ کی تخلیق ہے، اسی اللہ کی ملکیت ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اس کی بارگاہ میں جو فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، تھکتے بھی نہیں۔ بس اسی سے اندازہ لگا لیں، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا عاجز ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اس کھیل سے کہیں زیادہ جس میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ اللہ والوں کو نہیں دیکھتے، گھنٹوں گھنٹوں نوافل میں لگے رہتے ہیں، تھکتے ہی نہیں، ہمیں تعجب ہوتا ہے کیا وجہ ہے؟ اللہ کی قربت انہیں تھکنے نہیں دیتی۔ ہم 20 رکعت تراویح نہیں پڑھ سکتے، ہم 8 رکعت تراویح نہیں پڑھ سکتے، ہم 4 رکعت جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اندر سے اللہ کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے، وہ کمیونیکیشن گیپ ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ نماز میں تھکتے ہیں، عبادات میں تھکتے ہیں، تو اس گیپ کو ختم کریں۔ انشاءاللہ نماز نہیں پڑھیں گے تو سکون بھی نہیں ملے گا، نماز میں ہی پھر سکون ملے گا انشاءاللہ۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اللہ اکبر۔ یہ فرشتے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ شب و روز دن رات اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، موقوف نہیں کرتے، دم نہیں لیتے، رکتے نہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون،
کیا ان لوگوں نے زمینی خدا بنا رکھے ہیں اللہ کے مقابلے؟ کیا ان کے جو خدا ہیں، جو زمینی خدا ہیں، ان کو کسی بے جان چیز میں جان ڈال کے کھڑا کر سکتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کائنات میں اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا، کوئی معبود ہوتا، کوئی مشکل کشا ہوتا، کوئی حاجت روا ہوتا، کوئی دور و نزدیک سے پکار کو سن کے میری اور آپ کی پکار کو پورا کر سکتا، کوئی دل کے بھید کو جانتا، کوئی آنکھ کی خیانت کو جانتا، کسی کے پاس یہ سارے اختیارات ہوتے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہوتا تو کائنات تباہ و برباد ہو جاتی، درہم برہم ہو جاتی۔ کیوں؟ ایک خدا ایک کہتا، دوسرا خدا چھوٹا سا 10 مرلے کا گھر نہیں چلتا اگر ریاست کا سربراہ ایک نہ ہو، ایک سے زائد ہو۔ اتنی بڑی کائنات ویسے چلی جاتی ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ رب العرش، عرش کا بھی پروردگار ان لوگوں ان باتوں سے پاک ہے جو لوگ بناتے ہیں، اس کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس کی شان کیا ہے؟ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وہم یسألون، پوچھا تو صرف مخلوق سے جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، ایسے با اختیار خدا کو چھوڑ کے تم نے کسی اور کو الہ بنا لیا، کسی اور کے سامنے تم اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو، بگڑی تقدیر بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ قل ہاتوا برہانکم، ایسی بات ہے دلیل لاؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن ہے جو میرے ماننے والوں کے لیے، جو میرے ساتھ ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، اور اس سے پہلے بھی کتابیں موجود ہیں جو پہلے گزرنے والوں کے لیے نصیحت تھی، انہی میں تم کو شرک کا شائبہ دکھا دو۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، چونکہ اکثریت حق کو جانتی نہیں، اسی وجہ سے دین کے قریب نہیں آتی۔ دین سے بدکتی اس لیے نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہے، بدکتی اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے، بونگیاں اس لیے مارتے ہیں جاہل ہیں، کچھ پتہ ہوتا بونگیاں نہ مارے۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں نا، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں، یہ جاہل ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو جاہل رکھا ہوا، جان بوجھ کے، اور اب اس کا نتیجہ ان کے ہاتھ پاؤں، ان کا دماغ، ان کے تفکرات، ان کی زبان، ان کی سوچ، ان کی بونگیاں، ان کی باتیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے جہاں جتنے بھی رسول اس دنیا میں بھیجے، بنیادی پیغام ایک ہی دیا، لا الہ الا انا، میرے نبیوں یاد رکھنا میرے کوئی الہ نہیں، صرف میں ہوں۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ حاجت روا کو کہتے ہیں، جو حاجت پوری کر سکے۔ الہ مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، جو بغیر اسباب کی مدد کر سکے۔ الہ جو آنکھ کی خیانت کو سمجھ سکے، جو دل کی بیت کو جانے، جس کے پاس ساری ساورنٹی ہو، وہ ساور پاور ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ میں نے سارے نبیوں کو یہی پیغام دیا، وہی پرووائڈر ہے، وہی سسٹینر ہے، وہی الہ ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی ہر ایک کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، وہی بگڑی بناتا ہے، وہی تقدیر کو سنوارتا ہے، وہی تقدیر کو بگاڑتا ہے، وہی شر و خیر کے فیصلے کرتا ہے، اسے الہ کہتے ہیں۔ میں نے سارے نبیوں کو کہا، نبیوں یاد رکھنا، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں، صرف میں ہوں، فاعبدون، پھر اطاعت میری کرنی ہے، عبادت صرف میری کرنی ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، ان لوگوں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ یہ بیٹیاں سمجھنا دو حوالوں سے، ایک یہ کہ واقعی بیٹیاں نہیں ہیں، جس طرح بیٹیوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، کچھ چل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے کے منہ بولی بیٹی بنایا، یا واقعی سمجھتے تھے اللہ کی بیٹی ہیں، دونوں مفہوم مفسرین نے بہرحال بیان کی ہیں۔ کہ سبحانہ، اللہ بیٹیاں، اللہ اولاد بنانے سے پاک ہے۔ یہ جو
ہندوستان میں آپ دیوتا کا دیوی کا کنسپٹ دیکھتے ہیں نا، یہی وہ ملائکہ پرستی ہے. مشرکین ملائکہ کو لڑکیاں سمجھتے تھے، عورتیں سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے. بالکل یہی شکل ہندوستان کے اندر دیوی دیوتاؤں کی ہے، دیویوں کی ہے. یہ دیویوں کی پوجا دراصل ملائکہ پرستی کی شکل ہے. لا الہ الا اللہ، سبحانہ، اللہ پاک ہے. بل عباد مکرمون، یہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، بڑے باعزت بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، اللہ کے سامنے آگے بڑھ کے بات بھی نہیں کرتے، یہ نہ کر سکتے ہیں. وہم بامرہ یعملون، بلکہ اللہ کی حکم پر عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں مخلوق کے آگے جو کچھ ہے، پیچھے جو کچھ ہے، اوجل ہے، اللہ ہی جانتا. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، مشرکین مکہ سمجھتے تھے ان کی دوسری خرابی کہ یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں تو اللہ ٹالتا نہیں، اللہ مجبور ہو جاتا ہے. یہی تو مشرکانہ عقیدہ ہے، اللہ مجبور کسی سے نہیں ہوتا. کہا فرشتے سفارش کر ہی نہیں سکتے، صرف اس کی کرتے ہیں جو جس کی سفارش اللہ کو پسند ہے. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، فرشتے تو اللہ کی خشیت سے، خوف سے ڈرے سہمے رہتے ہیں. ایک خوف ہے، ایک خشیت ہے. خوف جلال سے ڈرنا، عذاب سے ڈرنا. خشیت کسی سے محبت اتنی ہو جائے کہ آپ دھڑکا لگا رہے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. اس خشیت کا اپنا مزہ ہے. کسی سے آپ کا تعلق اتنا بن جائے کہ آپ کو ڈر لگا رہتا ہے میری کسی حرکت سے میرا باس، میرا دوست، میرا میاں، میری بیوی ناراض نہ ہو. یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور خشیت میں یہ چیز پائی جاتی ہے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اللہ کہتے ہیں تم فرشتوں کو میرے ہاں سفارشی بناتے ہو. کہا ان فرشتوں میں سے کوئی کہہ دے نا میں الہ ہوں، میں اسے بھی جہنم میں ڈال دوں. یہ اللہ ہے. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اعمال، عقائد، اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے.